انصاف بیسس ہوتا ہے ایک سویلائزیشن کا. جس ملک کے اندر ملک کا سب سے بڑا مجرم صدر بن جائے اس کا کوئی مستقبل نہیں. جب تک ہم اس کو فائٹ نہیں کریں گے. اور فائٹ کیسے کریں گے؟ فائٹ اب کلیئر ہو گیا کہ یہ جو دونوں مین پارٹیز ہیں یہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں رول آف لا میں. آپ کے سامنے یہ موومنٹ چلی, پی ایم ایل اے نے پوری شرکت کی اس موومنٹ میں, انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم میں, چیف جسٹس کے پیچھے. لیکن 18th امینڈمنٹ میں کیا ہوا؟ 18th امینڈمنٹ میں جا کے انہوں نے پولیٹیشنز کو ویٹو پاور دے دی ججز کی سلیکشن میں. ایک پارلیمنٹری کمیٹی فیصلہ کر سکتی ہے کہ کون سا جج بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا, اور اس کے اوپر بھی جوڈیشل کمیشن میں بھی 3 پولیٹیشنز بٹھا دیے. آپ کے سامنے یہاں برطانیہ ویسٹ منسٹر ماڈل لیا پاکستان میں, یہاں کوئی پولیٹیشنز ججز اپوائنٹمنٹ کمیٹی پہ نہیں بیٹھتا کیونکہ سیپریشن آف پاور ہے. امریکن سسٹم سے کنفیوز کیا جاتا ہے لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پارلیمنٹری اور پریزیڈنشل سسٹم میں بتایا جاتا ہے کہ امریکن سسٹم کے اندر تو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر سینٹ کی کمیٹی کے سامنے جاتے ہیں, لیکن سینٹ کے اندر سے کوئی وزیر یا پریزیڈنٹ نہیں سلیکٹ ہوتا. وہاں سیپریشن آف پاور ہے. جو پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ ہوتا ہے, نہ سینٹ سے نہ کانگریس سے, اور جو منسٹر ہوتے ہیں وہ کانگریس اور سینٹ کے باہر سے آتے ہیں. تو اس لیے تو وہاں ججز کو بشک آپ سینٹ کے تھرو ویٹ کروائیں. لیکن پارلیمنٹ میں پولیٹیشنز جو ممبرز آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جب وہ فیصلہ کریں گے ججز پہ, اور اسی پارلیمنٹ میں سے منسٹر بھی بن رہے ہیں اور پرائم منسٹر بھی بن رہا ہے, چیف ایگزیکٹو بھی آ رہا ہے, تو اس کا مطلب کہ ججز کے ہاتھ باندھنے کے لیے یہ 18th امینڈمنٹ کی گئی. اور یہ بہت بڑی غداری ہوئی ہے. فارچونیٹلی یہ چیلنج ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اور مجھے یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے گی انشاءاللہ. تو نمبر 1 پاکستان کے اندر رول آف لا, انڈیپینڈنٹ جسٹس سسٹم ہو گیا ہے, انڈیپینڈنٹ نیب بنانی ہے, سول سروس ڈی پولیٹیسائز اور پولیس ڈی پولیٹیسائز. یہ میں وہ چیزیں کہہ رہا ہوں جو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں. ساری ویسٹرن ڈیموکریسیز میں یہ سب چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. نمبر 2 ٹیکس کلیکشن. یہ کون اکٹھا کرے گا ٹیکس؟ وہ لوگ جو خود ٹیکس چوری کرتے ہیں وہ ٹیکس نہیں اکٹھا کر سکتے. سارے پولیٹیکل لیڈرز کی پاکستان میں اکیلی ایکسیپشن ہوں, میں یہ آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, کوئی پاکستان میں پولیٹیشین نہیں ہے جس کی جائیداد اور پیسے اور بینک اکاؤنٹ باہر نہیں پڑے. میں وہ ہوں جس نے باہر پیسہ کمایا ہے, میرا سب کچھ پاکستان میں اور میرے نام پہ. لیکن سارے پولیٹیشنز کے, میں سارے پولیٹیکل لیڈرز اور میجر پولیٹیشنز کا پیسہ اور جائیداد اور بینک اکاؤنٹس باہر پڑیں. کیوں پڑیں باہر؟ 2 وجہ سے پڑیں. یا کرپشن کا پیسہ بچانا ہے اس لیے باہر بھیج دیا, اور یا پھر ٹیکس بچانا ہے اس لیے پیسہ باہر بھیج دیا. اب یہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو پاکستان کو لے رہی ہیں. اگر پاکستان کی بربادی دونوں وجہ سے, ٹیکس اکٹھا نہیں ہو رہا اور کرپشن سب سے دنیا میں پاکستان کی جو کرپشن ہے اس وقت سب سے تیزی سے رائز کر رہی ہے, تو یہ دو وہ کیسے ختم کریں گے جو خود اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے, خود کرپشن میں ملوث ہیں, منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں, ٹیکس ایویژن میں ملوث ہیں. وہ کیسے اس ملک میں ٹیکس اکٹھا کریں گے جس کی وجہ سے آج پاکستان کی ٹیکس جی ڈی پی ریشو آپ کے سامنے ہے سب سے کم, اور سب سے زیادہ پر کیپٹا پاکستان چیریٹی دیتا ہے. آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی کہ آغا خان کی پوری ریسرچ انہوں نے کی, دنیا کے ملکوں میں پاکستانی پر کیپٹا سب سے زیادہ چیریٹی دیتے ہیں, اور میں اس کا وٹنس ہوں. شوکت خانم کا جو خسارہ ہے ہر سال, جو ڈیفیسٹ ہے, وہ 160 کروڑ روپیہ ہے. 1 ارب 60 کروڑ روپیہ ہر سال ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور ہر سال یہی پاکستانی وہ ڈیفیسٹ پورا کرتے ہیں, بلکہ اس سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. اور ابھی جو یہ آپ نے تھوڑا سا دیکھا, نمل یونیورسٹی جو شروع کیا ہم نے, پہلی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی ہے دیہاتی علاقے میں, نہیں تو ساری صرف شہروں کے اندر ہے. یہ سارا پاکستانیوں نے پیسہ دیا. ابھی میں نے اس کے لیے پیسہ صحیح طرح اکٹھا بھی نہیں کیا. تو اس کا مطلب کہ اگر لوگوں کو اعتماد ہو, کانفیڈنس ہو کہ ان کا پیسہ صحیح جگہ جا رہا ہے, تو لوگ پیسہ دیتے ہیں.
اس کا مطلب پاکستان میں ہم جو ہماری ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے وہ کم از کم اگر آج ہم 1200 ارب روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ پاکستانی ہوتے ہوئے جو پاکستانیوں سے پیسہ بھی اکٹھا کرتا ہے، اور 14 سال سارے پاکستان میں پھرا ہوں، کم از کم ہم 4 کھرب روپیہ ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں۔ 4000 ارب روپیہ ہمارا ٹیکس کا پوٹینشل ہے۔ یہ ایک پاکستان میں سی بی آر کے جو چیئرمین کی کانفرنس ہوئی، ان سب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں 4 کھرب روپیہ ٹیکس کا ہو سکتا ہے۔ وہ اکٹھا اس لیے نہیں ہوتا کہ جتنی بھی طاقتور پاکستان میں مافیاز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ٹیکس ایگزیمپشن دلوائی ہوئی ہے۔ مثلا آپ ایگریکلچر انکم ٹیکس نہیں لے سکتے پاکستان میں، تو میں نے اپنا بلیک کا پیسہ وائٹ کرنا ہو، میں زمین لوں اور کہوں جی زمین سے پیسہ آیا، ٹیکس فری ہوں میں۔ پھر میں پراپرٹی میں، آپ یہاں پراپرٹی اپنے گھر کے علاوہ کوئی بیچیں تو آپ کو 40% ٹیکس دینا پڑتا ہے، 35% ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ پاکستان میں آپ کو ٹیکس ہی نہیں دینا پڑتا کیونکہ سارے طاقتور لوگ پراپرٹی کے بزنس میں ہیں۔ اگر وہ نہیں ڈائریکٹلی بھی پراپرٹی نہیں تو وہ قبضہ گروپ ہیں۔ آپ کبھی پاکستان میں کوئی زمین خرید کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان میں قبضہ گروپ کیا ہے۔ میں ابھی ایک مثال دے رہا تھا پہلے آپ سے کہ میرا ایک دوست، ہمارا رشتہ دار سعودی عربیہ میں، اس نے بڑی محنتوں سے پیسہ بنایا، پاکستان واپس آیا اور اس نے پلاٹ خریدا اسلام آباد میں، تو 4 سال کے بعد واپس آیا اور اسے پلاٹ ہی نہ ملے، اسے پتہ چلا اس میں بلڈنگ کھڑی ہے اتنی بڑی، تو وہ جب تھانے گیا تو پتہ چلا اسی کے اوپر پرچہ ہوا تھا، بڑی مشکلوں سے اس نے خیر۔ تو جب آپ کا پلاٹ ہی سیف نہیں ہے پاکستان میں، وہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بڑے بڑے اس ملک کے اندر سیاستدان آج قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ ہے زمین قبضہ کر کے پیسہ بناؤ، اور وہ کیسے، وہ ان کو آپ کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ کیونکہ وہ ٹیکس کے اندر، ٹیکس بریکٹ میں ہی نہیں آتے۔ قبضہ گروپ کوئی پیسہ ہی نہیں دیتا، کوئی رجسٹر، پھر 7 پٹواری ملے ہوئے ہیں۔ اچھا پٹواری سسٹم ابھی تک نہیں، وہ شیر شاہ سوری نے جو شروع کیا تھا سسٹم، وہ ابھی تک پاکستان میں چل رہا ہے۔ سارا کچھ 3 مہینے میں سب کچھ کمپیوٹرائز ہو سکتا ہے، سب کچھ ہی ختم ہو سکتا ہے یہ جو قبضہ گروپ ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، بڑے بڑے، آپ شوق ہو جائیں گے کتنے لوگ اس وقت قبضہ گروپ میں ہیں جو آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس ملک کے اندر، پاکستان کے اندر جو پوٹینشل اگر ہم نے پورا کرنا ہے تو سب سے پہلے ایگزیمپشنز ختم کریں ٹیکس کی۔ جو انکم جس طرح یہاں ہے، آپ کی انکم ہے تو ٹیکس دو، لیکن اس کے لیے پہلے تو ایک لوگوں کو اعتماد ہونا پڑے گا کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، یہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ اس کے لیے یہ بڑے بڑے محلات، پی ایم ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، گورنر ہاؤس، خادم اعلیٰ کے اس وقت 5 پنجاب کے اندر سی ایم ہاؤس ڈکلیئرڈ ہیں، چیف منسٹر ہاؤسز 5 ڈکلیئرڈ ہیں۔ رائے ونڈ کا، ماڈل ٹاؤن کا، سارا خرچہ گورنمنٹ کے پیسے سے جاتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کو بے دردی سے استعمال کریں گے تو لوگ ٹیکس نہیں دیں گے۔ آپ یہاں دیکھیں، آپ ابھی مثال ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ کیمرون ابھی امریکہ گیا ہے، پہلے تو برٹش ایئر ویز کی کلب کلاس میں گیا ہے، فرسٹ کلاس میں بھی نہیں گیا۔ پرائیویٹ، ہمارے سارے پرائیویٹ جیٹس میں پھرتے ہیں، سارے پرائیویٹ پلینز میں جا رہے ہوتے ہیں، وہ فورن منسٹر بھی نکل گیا پرائیویٹ پلین میں دلی۔ تو پہلے تو یہ وہ ملک جس کا جی ڈی پی سالانہ آمدنی 55 مسلمان ملکوں کی ملا کے سالانہ جی ڈی پی کے برابر ہے۔ آپ سوچ لیں کہ ان کا کتنا پیسہ ہے اس کے باوجود وہ کہتا ہے کیونکہ حالات برے ہیں اس لیے وہ ایک کمرشل فلائٹ میں بزنس کلاس میں گیا امریکہ۔ اور ہمارے جب ماشاءاللہ، میں شاہ محمود قریشی کی تو بات ہی نہیں کر رہا، وہ بھی بڑے بڑے سویٹس پہ، جب جو بھی جاتا ہے، شہنشاہ اعظم آصف زرداری، اور دوسری طرف وہ جاتا ہے یوسف رضا صاحب، پورے فلور بک ہوتے ہیں ہوٹلز کے، لیموزین سروسز نیچے چل رہی ہوتی، لیکن کیمرون کدھر ٹھہرا؟ برٹش ایمبیسی کے ایک کمرے میں ٹھہرا۔ تو آپ خود سوچیں کہ برطانیہ میں اگر یہاں ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے جو حکمران ہیں وہ کتنا کانفیڈنس لوگوں کو دیتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس، ہمیں درد ہے آپ کے ٹیکس کی، ہم صحیح استعمال کریں گے، اس لیے ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی بھی